الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمیں ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذریعے، آپ کی پیدائش کے ذریعے دنیائے انسانیت پر بڑا عظیم اور بہت بڑا احسان فرمایا، ورنہ حالت تو یہ تھی کہ انسان اپنا خود کا مقام بھول چکا تھا، اپنا مرتبہ بھول چکا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر دوسری ساری چیزوں کی عبادت میں لگ چکا تھا، کعبۃ اللہ کے طواف بھی کرتا تھا اور کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر 360 بت مورتیاں بھگوان جو انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے تھے اس کے سامنے وہ جھکتا بھی تھا۔ ہر گھر میں ایک نیا خدا تھا، بلکہ ہر ایک کا پرسنل اپنا خدا ہوتا تھا، ہر بندہ اسی سے اپنی ضرورت مانگتا تھا۔ اگر کوئی سفر میں جاتا تو اپنے ساتھ ایک پتھر کو لے کر جاتا، اس معبود کو، اس خدا کو۔ اب راستے میں اگر کوئی نیا خوبصورت پتھر نظر آتا تو یہ پتھر جیب میں سے نکال کے پھینک دیتا، اب کہتا اب تو خدا نہیں، اب اس کو خدا مانتا ہوں، اور اسی کے سامنے وہ جھکنا شروع کر دیتا۔ عالم یہ تھا، زینا کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا نکاح کسی کالے آدمی کے ساتھ ہو جاتا، کوئی بدصورت آدمی کے ساتھ ہو جاتا، تو وہ عورت کوئی خوبصورت آدمی کے پاس چلی جاتی اور وہ کہتی میں کیا کروں، یہ کالا ہے، تو وہاں جا کر کے اپنی راتیں گزارا کرتی تھی، اور اس سے اولاد جو پیدا ہوتی وہ اس کالے کی اولاد شمار ہوتی کہ یہ تیری اولاد ہے۔
جہالت کا عالم انتہائی درجہ تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کپڑے پہن کر وہ کرتے نہیں تھے. کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رہنے کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا، اور اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے گلے میں، اس کے منہ میں شراب ٹپکائی جاتی تھی. یہ سب سے پہلا کام. اگر کسی کے یہاں 4 لڑکے ہوتے اور باپ ایسا کہتا کہ میں ان کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تو باپ خود اپنے 2 بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا، نے 2 کو رکھتا، کہا کہ میرے پاس کھلانے کی طاقت نہیں ہے. اب اس قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے جو خود اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتی، وہ لوگوں پر کیا رحم کرتی. قرآن کریم نے اس کو بتلایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. اپنی اولاد کو ذبح کر ڈالنا کہ میں تم کو نہیں کھلا سکتا. اور آج کل کا ماڈرن یگ جس کو کہا جاتا ہے، یا اپنے آپ کو بہت مہذب اور سدھرے ہوئے لوگ کہتے ہیں، اور تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اب اس حد تک پہنچ چکے تھے اب تو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے. ہم دو ہمارے دو، بات ختم کرو. پیٹ کے اندر ہی اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. ہم زیادہ کو نہیں جھیل سکتے. بات کڑوی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ان کفار کے سلسلے میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم غریبی کے خوف سے اولاد کو نہ مارو، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تم کو بھی رزق دیتا ہے. تمہارے رزق کی فکر، ان کے رزق کی فکر تم پر نہیں ہے، اللہ پر سب کی ذمہ، اللہ نے سب کی ذمہ داری لے رکھی. حالت یہاں تک پہنچی ہے. یہ عقیدے کی خرابی ہے. عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہے. ورنہ آدمی خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے. سارا نظام رب العالمین کرتے ہیں. بندہ تو دنیا سے کفن لے کر کے جاتا ہے، اور شریعت نے تو حکم دے دیا کفن کا کہ کفن وہ دیا جائے جو زندگی میں جو کپڑے وہ پہنتا تھا اسی اعتبار کا کفن خریدا جائے. جتنے مہنگے کپڑے وہ خریدتا تھا اس اعتبار سے پہناؤ، یہ مستحب ہے. لیکن اب تو پچھلے والے اتنا بھی خیال نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں زیادہ مہنگا نہیں، 1000-1500 میں کام نمٹا دے، زیادہ مہنگے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے پوری زندگی گزاری اب وہی کہتے ہیں کفن کے اتنے پیسے. خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی حالت یہ تھی. ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت پر احسان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اصحاب فیل، ہاتھی والوں کا جو واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا، اس کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. کیونکہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ ہاتھی کو لے کر کے کعبۃ اللہ آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدہ سے چند پرندوں کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے وہ پرندوں نے ان کا خاتمہ کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ رب العالمین کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. تو لوگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب دنیا میں کوئی تبدیلی آئے گی، دنیا میں چینجنگ آئے گا. اس کے ٹھیک 50 یا 55 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں. گویا صبح سے پہلے کچھ اجالا ہوتا ہے، وہ اجالا کہتا ہے اب صبح ہونے والی ہے، اب سورج نکلنے والا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ اعلانات تھے کہ اب دنیا میں کوئی نئی چیز ہونے والی ہے. کسرا کا جو محل تھا اس کے 14 کنگوڑے، مینارے چھوٹے چھوٹے، وہ 14 کنگوڑے اس کے اوپر سے رات کو جس دن میں حضور کی پیدائش ہوئی اس رات میں اس کے 14 مینارے ٹوٹ کر کے گر پڑے. وہ پریشان باہر آ کے پوچھنے لگا کبھی یہ نہیں ہوا، آج یہ رات کو 14 مینارے کیوں گر گئے، کیا وجہ ہے؟
اب یہ باہر نکل کے بات پوچھ ہی رہا تھا، اتنے میں اس کو پتا چلا کہ فارس کی جو آگ تھی، آتش کدے کی آگ جو جلتی تھی، 1000 سال سے وہ آگ بجھتی نہیں تھی، بس جلتی ہی رہتی تھی، آج رات کو وہ آگ اچانک بجھ گئی تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اب دنیا میں کوئی چینجنگ ہوگا، پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے حضور کی پیدائش کے وقت۔ اب یہ خبر سن ہی رہا تھا کہ اس کو تیسری خبر پہنچی، دریائے ساوا کا پانی اچانک رات کو خشک، پانی سوکھ گیا اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر کے کہا میں نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ ایک سخت اونٹ ہے، وہ اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے جا رہا ہے، یہ خواب دیکھا۔ کہا جلدی سے خواب کی تعبیر پوچھو، کچھ دنیا میں ہونے والا ہے۔ یہ کسرا جو بادشاہ تھا شام کا، اس نے کہا جلدی پوچھو۔ چنانچہ ایک تعبیر بتانے والا معبر اس کے پاس جا کر کے پوچھا، یہ خواب دیکھا گیا اور دنیا میں یہ ہوا۔ کہا کہ اب شام نہیں رہے گا، شام کی حکومت جائے گی۔ اب دنیا میں خاتم النبیین کا جنم ہو چکا ہے، آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں، اب یہ ہوگا دنیا میں۔ اور وہ جس آدمی نے تعبیر بتلائی وہ اپنے آخری سانسیں گن رہا تھا، سکرات کے عالم میں تھا۔ یہ بات بتلا کہ وہ دنیا سے رخصت۔ ادھر یہ بات چل رہی تھی، ادھر ایک آدمی تجارت کی غرض سے ایک یہودی مکہ میں آیا تھا، وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت میں۔ اس نے کہا خبر کرو جلدی، مکہ میں آج ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہودی کہتا ہے خبر کرو آج مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، پورے مکہ کو چھان مارو۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کہا کہ جلدی خبر کرو مکہ میں آج بچہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ گھوما، کہا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، 2 رات تک وہ اس کی ماں کا دودھ نہیں پیے گا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ۔ چنانچہ لوگ دوڑائے گئے، دیکھا تو ایک پتا چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ بتلایا گیا کہ ہاں ایک بچہ پیدا، چلا مجھے لے چلو۔ تو وہ یہودی کو لے گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدا ہوئے تو اس وقت جا کر کے دیکھا کہ 2 کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت کا سکہ لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ یہودی ہوش کھو بیٹھا۔ جب ہوش میں آیا کہا کہ دیکھو یہ بندہ پیدا ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہونے والا ہے، اور قریش سب سے پہلے حملہ تم پر ہوگا، اور قریش کے لوگ تم کو بھی یہ جھکا دے گا۔ یہ بات ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا نظام بدل رہا ہے۔ اب عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت میں ان کے کمرے میں تھی حضرت آمینہ کے پاس۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی پیدا، اندھیرا کمرہ تھا، اچانک نور چھا گیا پورے کمرے میں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے جو ستارے ہیں وہ جھک رہے ہیں۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ستارے شاید مجھ پر آ جائیں گے، میں ڈرنے لگی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ستاروں کا حضور کی پیدائش کے وقت میں جھک جانا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا میں نور پھیلے گا اور دنیا سے کفر و شرک ختم ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ دنیا میں اب نور پیدا ہو جائے گا، نور پھیل جائے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے جسم میں کوئی لغزش اور کوئی گندگی نہیں تھی، آپ بالکل پاک تھے، پیدا ہوئے تھے۔ جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پر کوئی آلائش نہیں تھی، بالکل پاک صاف آئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان دنیا میں ربیع الاول کے موقع پر آ رہے ہیں۔
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمال کا ظہور ہوا اور 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا ظہور ہوگا۔ حضور پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں تو محمد بن عبداللہ کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور 40 سال کے بعد آپ کی دوسری پیدائش محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہوئی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، ان کے جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خوبصورتی عطا فرمائی، حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت شاعر اسلام ہے، صحابی میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا خوبصورت میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا خوبصورت جمال والا ایسا کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ گویا کہ آپ کو بغیر عیب کے پیدا کیا، آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 14ویں رات کا چاند تھا، مسجد کے صحن میں، مسجد حرام میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھنے کی حالت میں ایک طرف حضور کو دیکھتا ہوں، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں، چاند حضور دیکھتا ہوں کہ خوبصورت دونوں میں کون؟ کبھی کہتا کہ چاند، کبھی کہتا کہ حضور۔ آخر میں میری آنکھوں نے فیصلہ کر دیا حضور کے سامنے چاند بھی پھیکا پڑتا ہے، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50% خوبصورتی عطا فرمائی، آدھا حسن دنیا کا دیا، اور آدھا حسن پوری دنیا کو تقسیم کیا ہے۔ آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا، اور آدھا حسن، آدھی خوبصورتی پوری دنیا میں تقسیم کر دی۔ حضرت یوسف کتنے خوبصورت ہوں گے؟ اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آدھا ان کو ملا، آدھا پوری دنیا کو ملا، تو حضور کو کتنا ملا؟ تاکہ ان کی بات جو ہے وہ حضور کو چھوڑ کر کے ہیں، ورنہ حضور کو الگ سے 100% پوری دنیا کی خوبصورتی ملی۔ زلیخا شاہ مصر جب عاشق ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو لوگ تانے دینے لگے تھے کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی، کیا بات ہے؟ وہ عاشق ہو گئی تھی۔ تو حضرت زلیخا نے کہا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سب کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد سب کو بلایا، ہاتھوں میں چھڑیاں دی اور پھل دیے، کہا کہ اس کو کاٹو۔ اتنے میں حضرت یوسف کو اچانک وہاں سے گزارا گیا۔ حضرت یوسف وہاں سے جب گزرنے لگے تو ساری عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے انہوں نے تو یوسف کے حسن کو دیکھا، اگر میرے سرتاج کا حسن وہ دیکھ لیتے تو وہ اپنے دل اور جگر کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال اس قدر ہے۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے کے 7ویں دن پر عبد المطلب آپ کے والد تو تھے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے، 7ویں دن پر حضرت عبد المطلب نے عقیقہ کیا ہے۔ 7ویں دن پر بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ مثلا پیدا ہوا بچہ جمعہ کے دن تو جمعرات کے دن عقیقہ کیا جائے گا، جمعرات کے دن پیدا ہوا تو بدھ کے دن عقیقہ کیا جائے گا، وہ 7واں دن، اور اسی وقت اس کا نام رکھا جائے، یہ سنت ہے۔ عبد المطلب نے ان کا نام رکھا عقیقے کے بعد کہ یہ نام ان کا محمد ہوگا۔ لوگوں نے کہا ایسا نام کیسے رکھتے ہو؟ ایسا نام تو آج تک کسی نے نہیں رکھا، آپ نے محمد نام کیوں رکھا؟ کہا کہ محمد کا نام ہوتا ہے ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی، تعریف کی جائے اس کی، تو میں نے نام ان کا اس لیے رکھا کہ ان کی تعریف پوری دنیا کرے گی۔ میں نے خواب دیکھا تھا ان کی پیدائش سے پہلے، وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے جسم سے، میری پیٹھ سے، میری پشت سے ایک جنجیر نکلی، ایک سانکڑ نکلی، وہ سانکڑ میری پشت سے نکلی، اس کا ایک سیرا، ایک کنارہ اس کا مشرق میں، دوسرا کنارہ مغرب میں، ایک کنارہ زمین میں تو اس کا ایک کنارہ آسمان میں ہے، اور وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے وہ جنجیر پھیلنے کے بعد اچانک درخت بن گیا، اور درخت کے جو پتے تھے اس پر نور ظاہر ہونے لگا۔ وہ نور جب ظاہر ہونے لگا
لگا, اس کے خوبصورت پتے اور درخت پر لوگ لگنے لگے, درخت کو لوگ پکڑنے لگے. اتنے میں تمہارے یہاں تمہارے جو لوگ ہیں قریش, وہ درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک خوبصورت نوجوان بچہ ہوتا ہے, وہ ان کو ہٹا دیتا ہے کہ اس کو آپ نہیں کاٹ سکتے. کہاں مجھے اس کی تعبیر دی گئی اس خواب کی کہ آپ کے گھر میں خوبصورت بچہ پیدا ہوگا اور ایک نبی بہت بڑا اس کا مقام ہوگا, اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا, خواب میں مجھے بتلایا گیا آپ بڑے مبارک بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہو, اس کا نام آپ محمد رکھیں گے. اور ایک روایت میں یہ بتلایا گیا, خواب میں بتلایا گیا آمینہ اس کا نام آپ احمد رکھنا. چنانچہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ محمد کا ذکر آیا, 1 مرتبہ احمد کا ذکر آیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے, اتنا خوبصورت بندہ, دنیا کا سب سے خوبصورت بندہ دنیا میں آ رہا ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ ان کی پیروی کرو, اور ہم ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے خوبصورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے. کون ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ رب العالمین جس کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسم کھائی, لعمرک, او محمد تیری زندگی کی قسم میں کھاتا ہوں. اب محمد کی زندگی کی قسم کا کیا مطلب کہ وہ 63 سالہ زندگی صرف نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں محمد تیرا چلنا کتنا اچھا ہے, تیری چلنے پر کوئی چلے گا اس کو بھی میں ثواب دوں گا. اے محمد تیرا بیٹھنا کتنا نرالا ہے, تو بیٹھے گا تو تیرے بیٹھنے کی شکل پر کوئی بیٹھے گا اس کو بھی میں ثواب دے دوں گا. اے محمد تیرا سونا کتنا نرالا, تو لیٹے گا نے تیری حیت پر کوئی لیٹے گا اس کو بھی میں ثواب دے دوں گا. محمد تیرا کھانا کتنا پاکیزہ کہ اگر تو کھائے گا تیرے طریقے پر کوئی کھائے گا اس کو بھی میں ثواب سے محروم نہیں کروں گا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ محمد اگر ہاں کہہ دے تو رب العالمین اس کو حلال کر دیتے ہیں, وہ محمد اگر نہ کہہ دے تو رب العالمین اس کو حرام قرار دیتے ہیں. وہ محمد اگر کہیں کھڑے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت البقیع بنا دیتے ہیں, اور جس جگہ پر محمد بیٹھ جائے اس کو رب العالمین روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو قرآن نے کہا والضحیٰ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو قرآن کہتا ہے واللیل. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو قرآن یاسین کہتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے سارے دلائل, اتنے سارے ثبوت کے بعد ہمیں کون سی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ ہم ان کے فالوور نہ بن کر کسی اور کے فالوور بن جائیں. ابو لہب کے انتقال کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا ابو لہب کو, یہ روایت ہے, حدیث ہے, ابو لہب کو میں نے خواب میں دیکھا. ابو لہب سے میں نے پوچھا کہ ابو لہب کیا گزری؟ کہا کہ مجھ پر بہت عذاب ہے, لیکن پیر کے دن میں عذاب میں کچھ ہلکا تخفیف ہو جاتی ہے, عذاب ہلکا کر دیا جائے. کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ ایسا اس لیے کہ پیر کے دن میں نے نبی پاک صلی اللہ, کیونکہ وہ چچا تھے, ابو لہب چچا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا کہ پیر کے دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک انگلی کے ذریعے اپنی باڈی کو, ثوبیہ کو آزاد کر دیا تھا. اس آزادی پر اللہ نے انعام دے دیا کہ میرے محمد کے دنیا میں آنے کی خوشی پر تو نے یوں آزاد کیا ہے. اب اس آزادی کی وجہ سے ہر پیر کے دن تیرے عذاب میں ہلکا پن ہو جائے گا. ایک روایت میں یہ کہ آخری نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب تجھ پر کیا گزرتی ہے؟ کہا کہ پیر کے دن میں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک انگلی کے بقدر پانی پلا دیتے ہیں. کہا کہ اس لیے کہ تو نے محمد کے آنے پر اس کو آزاد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد, اب ہم ان نبی کی سنتوں کو اپنے گھروں میں داخل کریں, ان کے طریقوں کو گھروں میں داخل کریں, تو وہ طریقہ, وہ گھر کیسے بے برکت والا ہو سکتا ہے؟ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہو سکتی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے.
تو ہمیں سب سے پہلے سبق یہ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا کا نظام ہے، اس نظام کے تحت مجھے بھی اپنی زندگی کو اس طریقے پر ڈھالنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ آج سے ان کی گھر گھر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بتکلف سنتوں پر عمل کریں، زبردستی کریں۔ اگر پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں کہ میرے نبی کا طریقہ ہے میں بیٹھ کر پانی پیوں گا، اس طریقے پر سنتوں پر عمل جاری کریں۔ یہ سبق ملتا ہے ربیع الاول میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔